الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد الف لام میم الف لام میم قرآن پاک کی آیات دو قسم پر ہیں. نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات. نمبر 1 محکمات کہتے ہیں معروف المراد، جن کی مراد واضح ہو. اور متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کی مراد واضح نہ ہو، ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے. الف لام میم قرآن پاک کے شروع میں اللہ پاک متشابہات کا لفظ لائے ہیں. صاحب جلالین نے اللہ عالم الف لام میم متشابہات کی تفسیر کی اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں.
میرے پاس جلالین شریف دکھانا بھائی فاروق، یہ بھی کتابیں ہیں، مبارک کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، انگریزی کتابیں، ہاں یہی پڑھے الحمدللہ، علم ان میں ہے الحمدللہ، ان کی برکت سے آپ کے سارے کام آخرت کے بنیں گے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم، اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف قانوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بزرگ گزرے، فرمائے لگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے شروع میں اللہ ایسے لفظ لائے کہ پوری مخلوق اس کی مراد کو معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ پہلے جھکایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم اپنے عزت کا اظہار کرو گے، تمہارے پاس کیا علم ہے، کچھ نہیں یاد کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمیں بخاری شریف سے واقعہ دکھاتا ہوں، یہ بھی دو مجھے الحمدللہ، یہ ہاں یہ بخاری شریف الحمدللہ، یہ حدیث کی مبارک کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ یہ بخاری شریف کا ہے الحمدللہ۔ یہاں ہمارے مدارس میں کوئی عالم بن نہیں سکتا جب تک یہ بخاری شریف کو پڑھنا رہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہی آخری کتاب اور بھی ہیں، صحیح ستہ کتابیں، ان کے پڑھنے کے بعد ہی ان کو آگے میں علم میں ان کو سند دی جاتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ لیکن اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ ڈاکٹر بنے لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ انجینئر بنے، انجینئر بننے کے بعد اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ علم دین کو حاصل کریں لیکن اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے کہ علم تو اللہ میاں کا ہے، ہمارا کیا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پاس میں رکھی ہوئی کتابیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ میں نے بھائی فاروق سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، جو کچھ سیکھا چٹائیوں پر سیکھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تھوڑے بہت دو چار انگریزی کے لفظ جانتا بھی ہوں لیکن کثر نہیں بولتا۔ تو ہم جیسے طلباء، مدرسے کے طلباء اگر انگریزی لفظ استعمال کریں گے تو اپنے اندر کوئی بڑائی آ جائے گی، فخر کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہے، تمہیں کیا آتا ہے۔ چلو سکول کالج کے بچے ہیں، ہمارے کوئی دفتر کے ماحول میں رہنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ اگر
انگریزی الفاظ استعمال کرنے کوئی حرج نہیں، ان میں کوئی بڑائی کوئی فخر نہیں آتا۔ یہ ہم جو مدرسے کے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ 2-4 لفظ بولیں گے، ان میں عجب آ جائے گا کہ ہمیں کچھ آتا، تمہیں کیا آتا ہے؟ اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے رہنا۔ اللہ اپنی مہربانی، زبانیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ الحمدللہ انگریزی زبان یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ ہمارے حکیم الامت تام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہ پڑھیں۔ انگریزی پڑھیں، غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہ پڑھیں۔ یعنی ان کے ماحول کا اثر نہ لیں۔ کل میرے پاس برطانیہ سے مہمان تشریف لائے ہوئے، برمنگھم رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ماشاء اللہ بالکل وہاں مجھے بھی جانا ہوا برطانیہ میں، وہاں نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی الحمدللہ، بہت سے لوگ ماشاء اللہ بالکل باشرابی الحمدللہ۔ باقی داڑھی کی محبت تو وہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ یہ محبت بھی انشاءاللہ، یہ بھی انشاءاللہ سرخرو کرے گی سب کو انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں، جہاں آپ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ جہاں آپ نے ہمیں اور خوبیوں سے نوازا ہے وہاں یا اللہ اپنے اس مبارک سنت کے نور سے نواز دیں الحمدللہ۔ یہ دعا کرتے رہے الحمدللہ۔ اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ بھائی۔ ہاں بھائی فاروق، یہاں داڑھی ہے، جنت میں داڑھی نہیں ہے اللہ، ہاں وہاں تو جردم مردن یا رکھا، وہاں داڑھی نہیں ہے وہاں الحمدللہ۔ وہاں ایک روایت میں آتا ہے 3 سال کا بچہ ہو یا 60-70 سال کے یعنی بڑی عمر کے بزرگ ہوں، جنت میں سب جوان ہوں گے الحمدللہ۔ وہاں سب کی عمریں ایک روایت میں 30 سال اور ایک روایت میں 33 سال کر دی جائے سب کی، اور قد میں یہاں تو چھوڑا قد آپ کا۔ میں پہلے جمعہ کو بیرک کیا تھا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے یاد رکھنا بھائی۔ سلطان ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آدم علیہ السلام ان کا قد 60 ذراع تھا، 60 ہاتھ میں قد تھا اپنا۔ ایک ہاتھ ہے شرعی ہاتھ، یہ نہیں جو شرعی کا جو ہوتا ہے ایک ہاتھ، یہ ذراع کہتے ہیں، ایک ہاتھ ہے اپنا، ایک ہاتھ یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو اگر 60 ہاتھ ان کا قد ہو تو پھر کتنے فٹ ہوگا بتلاؤ؟ 90 فٹ ہوگا، 90 فٹ کا کرتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کرنا۔ میں جدہ میں تھا، جدہ کے بارے میں معروف ہے۔ جدہ کا میں نے عربی میں دادی کو کہتے ہیں، دادی کو ہے جدہ، جدہ دادی کو یاد رہا۔ ایک مرتبہ جدہ شہر میں جانا ہوا، وہاں پر حضرت اماں حوا کی قبر ہے، اماں حوا کی قبر۔ بہرحال ایک عرصے سے خواہش تھی کہ اس قبرستان کی زیارت کروں۔ ہمارے ایک نیک عالم دین تشریف ساتھ تھے، ان کے ساتھ پھر جدہ جانا ہوا۔ جدہ پہنچے، قبرستان میں پہنچے تو باہر بورڈ لگا ہوا مقبرہ اماں حوا، مقبرہ اماں حوا، یہ بورڈ لگا ہوا مقبرہ اماں حوا، حوا علیہ السلام کی قبر مبارک۔
جب اندر اب قبرستان میں دروازے میں داخل ہوئے تو اب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اماں جانی قبر کہاں ہے، حضرت اماں دائی صاحب کی قبر کہاں ہے. تو پھر فون کے ذریعے اللہ اپنی پھر فون کے ذریعے ایک بھائی کو وہاں جدہ میں رابطہ کیا، ان سے معلوم کیا. فرمایا جب آپ مقبرہ امہ ہوا اس قبرستان کے دروازے میں داخل ہوں تو بائیں طرف دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف حضرت امہ ہوا کی قبر ہے. بڑی لمبی قبر ہے، لگے سرات میں خال یہاں سے لے کر یا اس سے یہ شاید میں اندازے کروں یہاں یہ جو مسجد کی دیوار سے لے کر باہر کی جو دیوار تک ہے اتنی لمبی قبر یاد رکھا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. شاید اس سے بھی لمبی ایک اندازہ بتلا رہا ہوں، ایک لمبی قبر تھی. میں کہہ رہا آدم علیہ السلام کا جو مبارک قد تھا وہ کہوں وہ اگر 60 ذراع 7 ایک ذراع کہتے ہیں یہ گز ہاتھ کو، تو ایک جو ہاتھ ہے یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے 90 فٹ یا گیا. تو ان کے قد کے اعتبار سے حضرت امہ حوا کا قد بھی انہی کے تقریباً برابر ہی تھا، ان کے قریب ہی تھا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بات سے بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو کبھی علم کے ویسے فخر نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ کی عجب کہتے ہیں، عجب اپنی خوبیوں کو سوچنا، اپنے کمالات کو سوچنا. میرے فرمائے لگے عجب کا علاج یہی ہے. فرمائے جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے، جب بھی کسی کمال پر نظر جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے الحمدللہ، پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ شکر میں بدل جائے گا. ہاں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اذا اول کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فرمائے بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے. بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے. بندے کی تعریف در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے، اور تمام خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر ہماری زندگی یہ بڑی بامقصد زندگی ہے. ہاں وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، بار بار سناتا رہتا ہوں اور سناتے رہوں گا الحمدللہ. آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے الحمدللہ. ہاں ہم نہ سنا کریں. دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نواز دے رہا ہے. کتنے مضامین ذہن میں آتے ہیں کہ بس جو اللہ تعالیٰ کہلوا دے اپنی رحمت سے. میرا کہہ رہا تھا نا علم تو اللہ میاں کا ہے، علم تو اللہ، ہمارا کیا علم ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بخاری شریف میں بخاری شریف میں نے کہا بخاری شریف یہ قرآن پاک کی تشریح ہے. یعنی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں یہ سب قرآن پاک کی تشریح ہے. الحمدللہ. یا اللہ استغفر اللہ العظیم. ایک منکر حدیث کا فتنہ جو حدیث شریف کا انکار کرنے والے ہیں.
اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. ہاں نہ سن کریں ان کی باتیں. قاری طیوس یہ حدیث شریف کا انکار کرنے والے قاری طیوس رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے، ریل گاڑی میں سفر کر رہے، ہر کے ساتھ ایک منکر حدیث بیٹھا ہوا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. حضرت نے پوچھا آپ مجھے بتلاؤ قرآن پاک کا قرآن پاک ہونا کس نے بتلایا ہے؟ آپ قرآن پاک کو قرآن پاک مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. مجھے بتلاؤ کہ آپ کو قرآن پاک کا قرآن پاک ہونا کس نے بتلایا ہے؟ کہنے لگا حضور نے بتلایا، حضور نے بتلایا. فرمایا حضور کا بتلانا یہی حدیث ہے، حضور کا بتلانا یہی حدیث ہے. فرمایا جب تم قرآن پاک کا قرآن پاک ہونا حضور کی زبان مبارک سے تسلیم کرتے ہو تو آپ باقی فرامین کو کیوں نہیں تسلیم کرتے رہا؟ یہ بنتے ہوشیار ہیں لیکن ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی نادانی چھپی ہے. یہ حدیث شریف یہ وہی ہے، وہی الحمدللہ. ہاں قرآن پاک کیا کتنی پیاری ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں. حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے. دنیا میں جن کا استاد ہو وہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتے. مرزا غلام قادیانی وہ تو اس نے سکول میں پڑھا ہے اور سکول میں اس کے استاد بھی تھے، ٹیچر بھی تھے. شاید سکول میں کان بھی پکڑے ہوں، ان کے جوتے بھی کھائے ہوں شاید. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. ہاں یہ آپ کو کتابیں یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں سب الحمدللہ. اللہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا نور ہے. قرآن پاک کی سورہ قیامہ کی آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا بے شک ہمارے ذمے ہے قرآن پاک کو آپ کے سینہ اطہر میں جمع کرنا. اللہ نے اپنے خود ذمہ لیا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا بے شک ہمارے ذمے ہے قرآن پاک کو آپ کے سینہ اطہر میں جمع کرنا. وہ قرآن ہو اور اس کا آپ کی زبان اقدس پر جاری کرنا اور اس کا پڑھنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. قرآن پاک کو آپ کے سینہ اطہر میں جمع کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. قرآن ہو اس کا پڑھنا اس کا زبان کے اوپر جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فاذا قرأناه پھر جب ہم قرآن پاک پڑھیں مرادی ہے جب ہم قرآن پاک پڑھیں یعنی ہمارے وکیل حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن پاک پڑھیں. آپ کو ہم نے ان کے ذریعے وہی نازل ہوتی تھی. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه کہ جب ہمارے وکیل حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن پاک پڑھیں فاتبع قرآنہ بس ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ کر کہ آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ خاموشی سے ان کے قرآن پاک کو سنیں. الحمدللہ. ثم ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے
ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی وجہ سے بڑی مشقت برداشت کرتے تھے. آپ نے بخاری شریف میں ہی تھی، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وحی کے نزول کی وجہ سے آپ بڑی مشقت برداشت کرتے تھے کہ جیسے ہی وحی نازل ہوتی آپ فوراً اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے، کہیں کوئی وحی کا حرف رہ نہ جائے گا، فوراً اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقاعدہ اس کو یاد کرنا شروع کر. اس حدیث وہ کہتے ہیں مسلسل بتحریک شفتین یاد نہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے شاید دیکھا ہوگا، یہ حفظ کے بچے ہیں نا، حفظ کے بچے جب اپنے استاد کو منزل سناتے ہیں یا کوئی سبق سناتے ہیں تو سبق سنانے سے پہلے وہ اندر ہی اندر اپنے سبق کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں ایسے اندر اندر بالکل. ہونٹ ہل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ یعنی وہی مبارک کو یاد کرنے کی وجہ سے آگے آپ اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلایا، یعنی آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں کہ آپ اندر ہی اندر وہی کو محفوظ فرما رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ. میں بعد ترجمہ کر رہا ہوں، اے ہمارے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اتنی مشقت برداشت نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے ان جمعہ قرآن پاک کو آپ کے سینہ تھر میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا، اس کا زبان پر جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر آپ نے جیسے پہلے یعنی مشقت برداشت کرتے تھے، پھر آپ نے پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، الحمدللہ اس کی حفاظت من جانب اللہ ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب ہم پڑھیں یعنی ہمارے وکیل حضرت جبریل علیہ السلام پڑھیں فاتبع قرآن، آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں. یہاں بخاری شریف میں ہے یعنی آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فاتبع قرآن یعنی آپ خاموشی سے ان کے قرآن پاک کو سنیں. اب اگلی آیت ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ قرآن پاک کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی قرآن پاک کی تشریح کو آپ کے قلب اطہر میں نازل کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اور اسی تشریح کا نام حدیث شریف ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے نہ، حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان یا رحمہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو کو بولتے ہیں وہ ہمارا ہی بولتے ہیں. یہ سب کچھ انہی کی عطا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. یا اللہ حضور کا سینہ اطہر یہ فیضان ربی کا انوارات الہیہ کا مرکزیات. الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کس طرح انوارات کی بارش برس رہی ہوتی ہے. الحمدللہ حاجی حضرات محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر
کوئی نور کی برسات برس رہی ہے نیک اسباب۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرا کر رہا کہ علم کی وجہ سے ہمارا علم بہت یہ سنا دوں بخاری شریف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کر رہے تو فوقع علی حرف سفینتی، کشتی کے کنارے کے اوپر آ کر ایک چڑیا بیٹھی، کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی، فنقر نقرتن او نقرتین فی البحر، چڑیا نے سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں 1-2 قطرے لیے، سمندر کے پانی سے اپنی چونچ میں 2 قطرے لیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا یہ جو سمندر ہے، سمندر یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ پورا سمندر اللہ تعالیٰ کا علم، اور چڑیا کے چونچ میں جو 1-2 قطرے ہیں یہ پوری مخلوق کا علم ہے۔ علم تو ان کا ہے، بلکہ ہر قائد یوسف رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اور یہ تو صرف ایک قلت کو سمجھانے کے لیے ہے، قلت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم مخلوق کا علم بہت تھوڑا علم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود، اور مخلوق کا علم محدود ہے، محدود کی لا محدود کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں رہا۔ اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بھی علم پڑھیں، کوئی فن پڑھیں، کہ کسی فن میں کمال حاصل کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، سب کچھ ان کی مہربانی سے ہی، ان کی توفیق سے ہی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ وہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ بھائی فاروق صاحب، کاروبار رزاق نہیں ہے، ہاں کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کاروبار رزاق نہیں ہے۔ روزی کے بہانے یہ بہانے ہی ہیں روزی کے، لیکن ان بہانوں کو روزی کا ذریعہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بس اپنی امانت داری، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ کل پرسوں بھائی ملے، رو رہے، کہنے لگے میں کاروبار صحیح کرتا ہوں، کاروبار صحیح نہیں، سچائی ایمانداری سے کرتا ہوں، مجھے نقصان ہو جاتا ہے، اور جب میں 2 نمبری کرتا ہوں تو میرا کاروبار ٹھیک چلتا ہے۔ میں کہ بھائی یہی آپ کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ اپنی مہربانی ہو بھائی، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے بھائی، سچ بولنے میں نفع، جم جائیں اس کے پلاؤ نہ، ہاں سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں اگر گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈرب ہے، ڈراتا ہے، وہ تو مایوسی خیالات آتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء،
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. یہ یعید وعید سے ہے، مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اس کا اور معنی ہے لانا، اس کی صرف نحو کی ضرورت پڑتی ہے لانا. اگر یعید یہ وعید سے ہو، وعید سے ہو تو پھر اس کا معنی ہے ڈرانا، اور دوسرا یعید وعدے سے ہے، اس کی مصدر وعد، اس کا معنی ہے وعدہ کرنا. تو پہلے کا معنی ڈرانا ہے لانا، یعنی مصدر کے بدلنے سے، اس کے مادے کے بدلنے سے، اصلی حروف کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم یعنی اصلی حروف تو خیر وہی ہیں، یعنی پہلا یعیدکم، یعیدکم یہ وعید سے ہے، وعید سے اس کا معنی ہے ڈرانا. دوسرا یعیدکم وعدے سے ہے، وعدہ کرنا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمارے بھول بھال میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھو سکول کا کہ بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، لیکن اپنے مدرسے کے طلباء سے کہتا رہتا ہوں خدا کرے اس میں محنت کریں آپ رحمۃ اللہ. میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ یہاں پاکستان میں بھی جاتا ہوں، باہر ملکوں میں بھی جاتا ہوں، برطانیہ کا سفر بھی کیا، وہاں لندن کی مساجد میں اللہ کا شکر بیان کیا. اللہ تعالیٰ تو لوگ بڑی محبت سے سنتے ہیں الحمدللہ. بس اللہ جو خلوص کا ذرہ ہے اللہ اس کا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ اللہ. اب میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر اللہ کا شکر ہے. بس مسجد میں نماز پڑھتا، نماز کے بعد ایک ساتھ بعد تھوڑا سا اعلان کر دیتے، تعارف کرا دیتے کہ مہمان آئے ہیں پاکستان سے، اور پوری ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی اور بات چیت ہو جاتی الحمدللہ. وہاں بس 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ بات چیت کرتا، لوگ بڑی محبت سے سنتے ہیں الحمدللہ. لوگ پیاسے ہیں دین کے رحمۃ اللہ. یہ ہمارے طلباء ہیں، ان سے بیرا کرتا رہتا ہوں نہ پڑھیں موبائلوں میں آ کر تمہیں کیا رکھا ہے ان کے اندر جا کر. میں نے بھائی فاروق ہمارے گھر میں نے پی ٹی سیل فون لگا ہوا تھا، میں نے قصداً نہیں سیکھا، ابھی تک مجھے نمبر یاد نہیں ہے، فون کا نمبر ہے، لیکن اب یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہے. میں نے کہا یہ ضرورت، اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کریں بس. آپ کی ضرورت ہے اپنے، یہ فون ہمارے سامنے آئے ہیں. آپ سن 75-76 میں نارمنڈی میں قرآن پاہی پہ کرتا، وہاں تار گھر ہوتی، تار گھر میں ٹرلی بجری ہوتی اور پیغام آ رہے ہوتے. یہ کوئی پی ٹی سی کا تھوڑا بہت نظام تھا. یہ موبائل فون تو ہمارے بالکل ابھی سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ان کو احتیاط سے ہیں. ہاں بچے ہمارے ہی ہیں، دیکھو مدرسے میں پڑھیں یہ بھی آپ کے اپنے بیٹے، سکول کالج میں پڑھیں یہ بھی ہمارے بیٹے ہیں. ہم بولا ایک نظام ہے نا خدمت سے جوڑ رکھا ہے نا. سکول کالج کے بچے کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں کرنا، یہ دو چیزیں ہیں. ہاں کچھ باتیں بار بار سناتا رہتا ہوں، ہر دفعہ جمعے میں کوئی نیا مجمع ہوتا ہے، نئے بھائی آئے ہوتے ہیں نا. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں کرنا. یہ پورا نظام ہی نا خدمت سے جوڑ رکھا ہے، پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہا. انشاءاللہ پھر یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہیں انشاءاللہ. ہاں تو کبھی کبھی کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں. یہ جو حالات آتے ہیں یہ جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں. بس پریشانی تکلیف میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دے.
اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے اللہ، یقین رکھیں آپ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں بعض دفعہ بعض بھائی کہتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی اللہ کے بندو دعا اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بچوں کو نزلہ زکام لگا ہوا ہو، بچوں کو نزلہ زکام لگا ہوا ہے اور باہر کلفی بیچ رہے گئے اور یہ ابا سے آگے پیسے مانگ ابا مجھے پیسے دو پیسے دو، میں نے ان کو معلوم ہے پیسے دوں گا تو کلفی خریدے گا اور اس کا نزلہ اور بڑھ جائے گا۔ بھائی جیسے ہم بھی آپ دیکھ لیں مسئلے کی وجہ سے کوئی چیز تھوڑی بہت بچوں سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں ہم بولا، تو بھائی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے بھی اپنے انداز ہیں۔ ہاں ان کے خزانے میں کیا کمی ہے، خزانے ان کے ہیں الحمد للہ، ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں یار اللہ۔ بھائی فاروق آپ یہ پورا ہمارے مجمع ہے نا، ہمارے مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ہمارے بھائی سلطان صاحب، بھائی فاروق صاحب اور ہمارے بزرگ کیا اس میں گرامی ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے سفید ریش بزرگ ہیں، یہ پیچھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں سامنے۔ اچھا چلو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، چلو ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ڈاکٹر ریحان صاحب، میں اپنے سب بزرگوں سے بھائیوں سے پوچھتا ہوں اللہ، یہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں نا، زمین پر بیٹھے ہیں، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی یہاں یہ دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹور بنا رکھا ہے کہ دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردے میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں خزانے چھپا رکھے ہیں۔ بھائی عبدالحمید صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے یہ چھپا رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم آپ دیکھ ہم اگر اللہ تعالیٰ ہم اگر آٹا رکھیں تو الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، چاول رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ خزانے ان کے ہیں۔ یہ 4 دن کا سٹور ہے، یہ 4 دن قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَأَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، کیا کہے یہ جو اقواتها جتنی ہماری روزی کی چیزیں ہیں یہ اللہ نے 4 دن میں اسٹور کر دیا کرنا، بس سے بات بڑھ جاتی ہیں اللہ یہ سب کو، یہ خزانے تو اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ۔ اور پھر میرا کروں یہاں کے جو خزانے ہیں یہ ہمارے پاس امتحان ہے اللہ تعالیٰ، یہاں کی زمین بھی امتحان ہے، آگے یہاں ہم ہر وقت امتحان میں ہیں، کوئی چیز ہمارے ساتھ رہنے والی نہیں جاتا۔ اللہ اگر بادشاہ اپنے محل میں ہے تو محل میں اس سے امتحان لیا جا رہا ہے اللہ، فقیر اپنی جھونپڑی میں ہے تو اس کی جھونپڑی امتحان ہے اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، یہاں گھر نہیں ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اللہ نے اوپر رکھا ہے، ہاں وہ اوپر ہے، قرار کا گھر ہے۔ یہاں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں کا ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، بس موت سے پہلے ہے، موت کے بعد سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آخر میں پھر عرض کر دوں یہ دنیا کی زندگی ہے بڑی بامقصد زندگی ہے، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوع میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی، اور ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بول خوش کریں گے،
اپنی حق حلال کی روزی کما کر خوش کریں گے. کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگتے رہے، کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے. جو کسی کا حق ہو ادا کر دیا کریں. ہاں کچھ نہیں رہے گا یہاں پر آ کر. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب آپ کی دولت جو ہے نا اللہ نے سینے میں چھپا رکھی. مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا. اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت. آ کر اور جس کے پاس ٹکٹ موجود ہو پورا ملک اس کے پاس ہے. سعودی عرب کی ٹکٹ آپ کی جیب میں ہو تو پورا ملک آپ کی جیب میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کا نور جو سینے میں موجود ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین.